عدیل صاحب. شکریہ آنریبل اسپیکر صاحب. بڑا امپورٹنٹ ایشو گیس کے حوالے سے ہمارے آنریبل ممبر نے اٹھایا اور بڑا ضروری ہے کہ اس گیس کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اس ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ ہو اور یہ مسئلہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا, کیوں ملک کے اندر ہم گیس کے بحران کا شکار ہیں اور اس کے لیے آگے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ گیس جو ہے وہ ہمارے صوبہ سندھ کے اندر اور دیگر صوبوں میں عوام کو میسر آ سکے. اسپیکر صاحب, میں ذرا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. اس کو میں ایک اہم ایشو کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم انالیسس کریں تو نمبر 1 ایشو جو ہے وہ اگر اکنامک فرنٹ کے علاوہ ہمیں اس ملک کو درپیش ہے, جو مسئلہ درپیش ہے وہ انرجی کرائسس ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی, جس طرح سے ماضی کی حکومتوں نے اس پر توجہ نہیں دی, جس طرح سے ماضی کی حکومتوں نے توجہ نہیں دی, اگر یہ حکومت اس پہ توجہ نہ دے تو آئندہ آنے والے 10 سالوں میں آپ کے ملک کے اندر, ہمارے ملک کے اندر جو گیس پروڈیوس ہو رہی ہے وہ صفر ہو جائے گی. ہمارا سالانہ جو ڈکلائن ریٹ ہے گیس کے ذخائر کا اور تیل کے ذخائر کے کم ہونے کا, وہ لگ بھگ 10% کے رفتار سے جو ہے ہمارے یہ ذخائر کم ہو رہے ہیں. ہم نے جس نام سے اس گیس کو منسوب کیا ہے سوئی گیس, سوئی کے جو ذخائر ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو گئے. اسی طریقے سے سندھ کے اندر جو ہمارے ویلز ہیں جو یہاں سے گیس نکل رہی ہے وہ بھی تیزی سے ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں. اگر اس ایشو پر توجہ نہ دی جائے, ہر سال یہ بحران بڑھتا جائے گا اور آئندہ آنے والے 10 سالوں میں ہمارے ملک سے گیس جو ہے وہ ناپید ہو جائے گی. اور ہمیں باہر سے جو گیس منگوانی پڑ رہی ہے یا جو انرجی ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے, اگر میں غلط نہ کہوں اور اگر میں اس میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو آپ اس کو پلیز کریکٹ کیجئے گا, کوئی 12 ارب ڈالر کا ہمارا امپورٹ بل صرف اس انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر آئندہ آنے والے 10 سالوں میں یہ گیس خدا نہ خواستہ یا یہ ذخائر اس ملک سے ختم ہو جائیں تو یہی ہمارا امپورٹ بل جو ہے یہ $40 بلین پہ پہنچ سکتا ہے. تو ذرا اندازہ لگائیں کہ آج $12 بلین کا یہ امپورٹ بل جس طرح سے ہمارے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ $40 ارب پہ جاتا ہے, چونکہ ہمارا ملک 4 سے 5% کی شرح سے ترقی بھی کر رہا ہے, گیس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, انرجی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, تو ہم کن حالات کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ماضی کی حکومتوں نے اس پہ توجہ نہیں دی وہ یہ حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے, اور اگر یہ بھی ہم اس میں صحیح طریقے سے نہ دے سکیں تو آئندہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہت خطرناک اس سے جو ہے وہ دوچار ہوگا. میں صرف چند چیزیں جو ہے یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 14-15 سال سے جو اس محکمے کے اندر ہمارے ملک میں جو گیس اور تیل کے ذخائر تلاش کرنے کے ادارے ہیں وہ 3 سے 4 بڑے ادارے ہیں, قومی ادارے. اس میں OGDCL آتا ہے, اس میں PPL آتا ہے, ماری گیس آتا ہے, دیگر ادارے آتے ہیں. ان کا جو سالانہ اخراجات ہیں جو کہ گیس کے یا تیل کے ذخائر تلاش کرنے پر آتا ہے, جو اس ملک کو قوم کے اس ٹیکس پیئر کے پیسے سے جاتا ہے, وہ کوئی کم و بیش $500 ملین سالانہ وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ گیس اور تیل کے نئے ذخائر تلاش کر کے اس ملک کی جو ہماری انرجی کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ میٹ کر سکیں. لیکن اسپیکر صاحب حالات کیا رہے اس ملک میں کہ یہ جو ادارے $500 ملین سالانہ کھا رہے ہیں, کم از کم ان اداروں کو چلانے کے لیے, وائبل بنانے کے لیے 100% کم از کم ریزرو جو ہے وہ سالانہ ایڈیشن ہونی چاہیے نئے ذخائر کی تلاش میں. ہمارے حالات کیا رہے, ہم 40% ایڈیشن بھی نہیں کر رہے ان ذخائر میں. ہمارے حالات کیا رہے ماضی کی حکومتوں کے کہ ہم نے پچھلے 14-15 سال سے
ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایکسپلوریشن جو ہے پاکستان کا، جس کا کام ہے کہ وہ گیس اور تیل کے ذخائر تلاش کرے، اس کی پوسٹ ہی ویکینٹ پڑی ہوئی ہے۔ کسی حکومت نے یہ توفیق نہیں کی کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایکسپلوریشن کو لگا کر اس ادارے کو، ان اداروں کو جو یہ نقصان کر رہے ہیں، ان کو ٹھیک کیا جا سکے، ان کو ریفارم کیا جا سکے، اور ان کو جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے فائدہ مند اور سود مند بنایا جا سکے۔ اسپیکر صاحب، حالات یہ ہیں کہ آپ ان تمام اداروں کے بورڈز اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ٹیکنیکل آدمی آپ کو ان کے بورڈ پہ نہیں ملے گا۔ سارے کے سارے بیوروکریٹ بابو ان بورڈز پہ بیٹھے ہوئے سرکاری برات لے رہے ہیں، باہر کے ٹرپس انجوائے کر رہے ہیں، ان کے بچے انجوائے کر رہے ہیں، سرکاری گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ ان اداروں کی 15 20 30 لینڈ کروزر گاڑیاں سابقہ حکومتوں میں منسٹریوں میں چلتی رہیں، منسٹرز کے پروٹوکول میں وہ گاڑیاں چلتی رہیں، اداروں کے کام نہیں آئی وہ گاڑیاں۔ وہ مراعات، وہ پیسے ماضی کی حکومتوں نے اس طرح سے لٹائے۔ جو حکومتیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایکسپلوریشن نہ رکھیں، جو ان اداروں کے بورڈز کو ریفارم کر کے ان کے اوپر ٹھیک لوگ نہ تعینات کریں، ان سے آپ انہی کی نالائکیوں کی وجہ سے جن حالات کا آج ہم شکار ہیں، ہم جس نہج پہ آج پہنچے ہیں، یہ ان ماضی کی حکومتوں کی اس تمام بے دردی سے اس ملک کے ذخائر کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہمارے آنریبل ممبر نے اٹھایا، مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر یہ اس ایشو کے اوپر ان تمام حقائق کو بھی سامنے لاتے کہ یہ جو گیس کے ایشو ہے یہ کوئی 1-2 سال کا کریٹ کردہ نہیں ہے، ان ایشوز کو پہ بھی نظر ثانی کرتے کہ کیوں نہیں وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایکسپلوریشن جو ہے اس کو لگایا گیا۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو، اس حکومت نے وہ پروسیس اختیار کیا، ایکسپرٹس کو جو ہے وہ انگیج کیا، اور آج الحمدللہ ان بورڈز کے اوپر جو ہے وہ میرٹ کے اوپر لوگ بھی تعینات ہو رہے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایکسپلوریشن جو ہے ان کی بھرتیاں، ان کی تعیناتیاں جو ہے وہ بھی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ جو مہنگے معاہدے ماضی کی حکومتوں نے کیے گیس کی درآمد کے سلسلے میں، اس ریزولوشن میں جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ ریٹس جو ہیں وہ مہنگائی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ کیوں نہیں بڑھے گی مہنگائی کہ جب آپ ایل این جی کے معاہدے، ماضی کی حکومتیں مہنگے معاہدے کریں اور لانگ ٹرم معاہدے کریں۔ اس حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان معاہدوں کو ریوائز کیا، ان کو جو ہے کم ریٹس پہ لے کر آئے، قطر کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ آئی پی پیز کے ساتھ ڈالر میں معاہدے کیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیے وہ معاہدے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے قطر کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے، اور ہمیں آج وہ گیس بھی مہنگی مل رہی ہے، گھروں میں ہمیں مل بھی نہیں رہی۔ اسپیکر صاحب، میرا آپ کو میں بالکل ان کی ڈیمانڈ کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بلایا جائے ایم ڈی سوئی گیس کو اس ہاؤس کے اندر، اور ان کو یہ بھی کہا جائے کہ وہ سارا ریکارڈ بھی لے کر آئیں کہ سندھ میں کون سے بااثر لوگ گیس چوری کر رہے ہیں، کون سی شوگر ملوں کے اندر چوری کی گیس جا رہی ہے۔ بڑی مہربانی۔ سر ویسے